بجلی بار بار کڑک رہی تھی، ساتھ ہی اس کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ بے اختیاری سے پسینہ آنے لگا تھا۔ کیا کرے، کسے بلائے؟ وہ تیزی سے وہیل چیئر کے پہیے دونوں ہاتھوں سے چلاتی لاؤنج میں آئی۔ فون ایک طرف تپائی پہ دھرا تھا، اس کے ساتھ ایک چٹ بھی تھی جس پہ ہمایوں اور فرشتے کے نمبر لکھے تھے۔ وہ غالباً تیمور کے لکھے گئے تھے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہ رہی تھی، غالباً کلاس میں تھی۔ اس نے مایوسی سے فون رکھ دیا۔ تبھی نگاہ دوبارہ اس چٹ پہ پڑی۔ کچھ سوچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور دوبارہ اٹھایا۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ تیسری گھنٹی پہ ہمایوں نے ہیلو کہا تھا۔ ہیلو ہمایوں، وہ بمشکل بول پائی۔ کون؟ میں محمل۔ دوسری جانب ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ہاں بولو۔ مصروف سرد مہری سی آواز ابھری۔ آپ کدھر ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ قدرے بیزاری۔ وہ باہر سٹارم آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ گھر آ جائیں۔ اس کا گلا روندا گیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اوہ، میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ابھی کہاں سے آ جاؤں؟ مجھے نہیں پتا، پلیز آ جائیں، جیسے بھی ہو۔ باہر طوفان کا شور بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی۔ میں نہیں آ سکتا، فرشتے یا کسی ملازم کو بلا لو، وہ جھلایا تھا۔ فرشتے گھر پہ نہیں ہیں، آپ پلیز آ جائیں ہمایوں۔ کیا بکواس ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم معذوری کا ڈرامہ رچا کر میری ہمدردی حاصل کر سکتی ہو تو اس خیال کو دل سے نکال دو اور مجھے میری زندگی جینے دو۔ خدا کے لیے اب پیچھا چھوڑ دو میرا۔ اور ٹھک سے فون بند ہو گیا۔ وہ سکتے کے عالم میں ریسیور ہاتھ میں لیے سن سی بیٹھی رہ گئی۔ کتنے لمحے گزرے، کتنے بادل گرجے، کتنی بجلی چمکی، کتنے قطرے برسے، وہ ہر شے سے غافل بنا پلک جھپکے شل سی بیٹھی تھی، لب ادھ کھلے، آنکھیں پھٹی پھٹی اور ہاتھ میں پکڑا ریسیور کان سے لگا۔ وہ کوئی مجسمہ تھا جو ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ اس وہیل چیئر پہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پھر کتنی دیر بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے پھسلا اور نیچے لڑک گیا۔ اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز پہ بے اختیار اس نے پلکیں جھپکائیں اور آن کی آن میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اس کی ہچکی بند گئی تھی اور پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہمایوں نے اسے وہ سب کہا تھا، اتنے غصے اور بیزاری سے، وہ جیسے اسے اکتا چکا تھا۔ ہاں، وہ مرد تھا، وجیح شاندار سا مرد۔ کب تک ایک کومے میں بے ہوش پڑی نیم مردہ بیوی کی پٹی سے لگا رہتا؟ اس کو اب محمل کی ضرورت نہ تھی، اسے اب محمل کے وجود سے بھی اکتاہٹ ہوتی تھی۔ شاید وہ اب اس شادی کرنے پہ پچھتا رہا تھا، اپنی وقتی جذبات پہ نادم تھا۔ دفعتاً آہٹ پہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ تیمور سامنے صوفے پہ آ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، چبھتی خاموش نگاہیں جن میں عجیب سا تنفر تھا۔ تیمور، اس کی زخمی ممتا بلبلائی تھی۔ ادھر میرے پاس آؤ بیٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، شاید وہ اس کے گلے سے لگ جائے، شاید کہ ہمایوں کے رویے کی تپش کچھ کم پڑ جائے۔ I hate you، وہ تڑخ کر بولا اور اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ہمایوں کے الفاظ کیا کم تھے جو اوپر سے اس 7 سالہ لڑکے کا انداز اس کی روح تک چھلنی ہو گئی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے تیمور؟ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو مجھ سے؟ کیا ناراض ہو مجھ سے؟ You left me when I was alone، وہ زور سے چیخا تھا۔ I hate you، I hate everything۔ وہ مڑ کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لمحے بھر بعد اس نے زور سے آواز سے تیمور کے کمرے کا دروازہ بند ہوتے سنا۔ کیا تمہیں چھوڑنے میں میرا اپنا اختیار تھا تیمور؟
تم اتنی سی بات پہ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ شاید تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا ہے۔ وہ دکھی دل سے سوچتی واپس کمرے تک آئی۔ اس کے رپل بیڈ کے ساتھ سائڈ ٹیبل پہ سفید کور والا قرآن رکھا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے اٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے سامنے کیا۔ سفید کور پہ مدھم سا مٹا مٹا سا میم لکھا تھا۔ جانے اس نے کیوں اور کب ادھر لکھا تھا وہ کوشش کے باوجود بھی یاد نہ کر پائی۔ پھر سر جھٹک کر اسے وہاں سے کھولا جہاں سے فجر کے بعد تلاوت چھوڑی تھی۔ اس نے اب وہ آیت دیکھی جہاں بک مارک لگا تھا، پھر تعوذ و تسمیہ پڑھا اور اگلی آیت پڑھنا شروع کی۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی باتیں غمگین کرتی ہیں۔ اس نے بے یقینی سے آیت کو دیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی باتیں غمگین کرتی ہیں، پس بے شک وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے پھر سے پڑھا اور پھر دم بخود سی ہو کر ایک طرف ایک ایک حرف کو انگلی سے چھونے لگی۔ کیا وہ واقعی ادھر لکھا تھا؟ اوہ اللہ تعالیٰ! اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے تھے۔ آپ کو ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے۔ میں کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ وہ بری طرح رو دی تھی۔ اب کی حال یہ دکھ کے آنسو نہ تھے بلکہ خوشی کے تھے، سکون کے تھے، رضا کے تھے۔ اگر آپ مجھ سے یوں ہی بات کرتے رہیں تو پھر مجھے جس حال میں بھی رکھیں، میں راضی، میں راضی، میں راضی۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اب اسے رونا نہیں تھا، اب اسے صبر کرنا تھا۔ طائف کے پتھر دراصل اب لگنے شروع ہوئے تھے۔ صبر اور شکر، اس نے ان سہاروں کو بالآخر تھام ہی لیا تھا۔ شام بہت سہانی سی اتری تھی۔ کالونی کی صاف سڑک کے اطراف سبز درختوں کے تازہ پتوں کی مہک، ٹھنڈی ہوا اسے ہر سو بکھر گئی تھی۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی سڑک کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر محمل کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ گمسم دور افق کو دیکھ رہی تھی جہاں پرندوں کے غول اڑ رہے تھے۔ اس روز کے طوفان کے بعد موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا اور اس ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی دور پارک تک لے آئی۔ اسے آگے ان کے سیکٹر کا مرکز تھا۔ وہاں بوتیکس، شاپس اور ریسٹورانٹ کی چہل پہل ہوتی تھی اور ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے اس کا دل گھبراتا تھا، سو اس نے بلقیس کو آگے جانے سے منع کر دیا۔ بس یہیں پارک تک ٹھیک ہے، اس میں چلتے ہیں۔ بلقیس سر ہلائے ویل چیئر اندر لے جانے لگی۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا محمل بی بی، تو صاحب بہت روئے تھے۔ میں نے خود انہیں روتے دیکھا۔ انہیں بہت دھچکا لگا تھا۔ کون؟ ہمایوں؟ وہ چونکی تھی۔ ہاں جی، انہوں نے چھٹی لے لی تھی، کئی ماہ تو وہ ہسپتال آپ کے پاس ہی رہے تھے۔ تیمور بابا کو تو بھلا ہی دیا تھا۔ میں نے بڑا کیا ہے جی تیمور بابا کو، بڑا پیارا بچہ تھا ہمارا بابا۔ جب 4 سال کا تھا تو آپ کے لیے پھول لے کر جاتا تھا اور وہاں ہسپتال میں آپ کے سرہانے بیٹھ کر گھنٹوں بولا کرتا تھا۔ پھر اب کیا ہوا بلقیس؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ بلقیس آہستہ آہستہ پارک کی پتھریلی روش پہ ویل چیئر چلا رہی تھی۔ دور گھاس پہ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑے رو رہا تھا۔ اسے ہر بچے میں اپنا تیمور نظر آ رہا تھا۔ تیمور بابا ایسا نہیں تھا بی بی، وہ تو بہت پیار کرنے والا بچہ تھا، مگر پھر اب پچھلے 2-1 سالوں میں وہ بہت چڑچڑا ہو گیا۔ صاحب بھی تو اسے توجہ نہیں دیتے۔ پہلے تو چھوٹا تھا پر اب بہت سمجھدار ہو گیا ہے، ساری باتیں سمجھتا ہے، اس لیے سب سے ناراض رہتا ہے۔ اور تمہارے صاحب، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی، وہ شروع میں آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر آپ کے حادثے کے چوتھے برس ان کی کراچی پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ وہ 1.25 سال ادھر رہے، پھر وہاں سے واپس آئے تو بہت بدل گئے تھے جی۔ اب تو 1.5 سال ہو گیا ہے ان کو واپس آئے ہوئے، مگر اب تو وہ آپ کا یا تیمور بابا کا حال بھی نہیں پوچھتے۔ کراچی میں ایسا کیا ہوا تھا جو وہ بدل ہو گئے؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔ معلوم نہیں بی بی، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔
ان کے کراچی جانے سے کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے یاد ہے ادھر آپ کے گھر آپ کے کوئی رشتہ دار آئے تھے۔ ان سے بہت بہت لڑائی ہوئی تھی صاحب کی۔ کون آیا تھا؟ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر گردن گھمائی۔ بلقیس کے چہرے پہ تذبذب کے آثار تھے۔ اصل میں بی بی آپ کے رشتہ دار کبھی آئے نہیں تو وہ جو بس ایک ہی دفعہ آئے تو مجھے یاد رہ گیا۔ آپ کے تایا کے بیٹے تھے۔ کون؟ فواد؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نام وام تو نہیں معلوم مگر صاحب نے ان کے ساتھ بہت جھگڑا کیا تھا۔ دونوں بہت دیر تک اونچی لڑتے رہے تھے مگر ہوا کیا تھا؟ جھگڑا کیوں ہوا تھا ان کا؟ وہ مضطرب اور بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں کچن میں تھی بی بی، کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا کہ وہ کیوں لڑ رہے تھے مگر شاید کوئی کچہری وغیرہ کا معاملہ تھا اور دونوں آپ کا بار بار نام لے رہے تھے۔ پھر صاحب نے فرشتے بی بی کو بھی ادھر بلوایا۔ وہ پتہ نہیں کچھ بولیں یا نہیں، ان کی آواز ہی نہیں آئی مجھے۔ پھر وہ آپ کے تایا زاد چلے گئے اور صاحب دیر تک فرشتے بی بی پہ چیختے رہے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو دیکھا کہ فرشتے بی بی رو رہی تھیں اور اپنا سامان پیک کر رہی تھیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کدھر تو بولیں پتہ نہیں۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ پھر اگلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہیں۔ پھر صاحب چلے گئے اور فرشتے بی بی رک گئیں۔ وہ دم سادے ساری تفصیلات سن رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا تھا اسے خبر نہیں ہو سکی۔ کیا فواد نے ہمایوں کے اس کے خلاف بہکایا تھا؟ اور فرشتے کو اس نے ایسی کیا بات کہی کہ وہ روئی؟ وہ تو بہت مضبوط لڑکی تھی، یوں کبھی نہیں روتی۔ اس نے تو اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ وہ خدایا! اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے؟ فرشتے تو کبھی نہ بتائے، ہمایوں سے کوئی امید نہ تھی اور تیمور تو اسے دیکھنے کا روادار ہی نہ تھا۔ پھر کیا کرے؟ صبر اور نماز کا سہارا۔ اس کے دل سے کوئی آواز اٹھی تھی۔ بلقیس کو کوئی جاننے والی مل گئی تو وہ اس سے باتیں بگاڑنے ذرا فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی تھی۔ محمل نے قرآن اٹھا لیا۔ وہ قرآن لیے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اسے آہستہ سے کھولا۔ کل جدھر سے تلاوت چھوڑی تھی ان کی آیات پہ نشانی لگا کر وہ غور سے دھیان سے آگے سے پڑھنے لگی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ لمحے بھر کو اس کا دماغ چکرا رہ گیا مگر پھر فوراً خود کو سرزنش کی۔ یہ کوئی فال نکالنے والی کتاب تو نہیں، اس لیے اس نے مجھ سے ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ میں بھی خواہ اوہ! وہ سر جھٹک کر آہستہ سے آگے تلاوت کرنے لگی۔ اگلی آیت دوسری چیزوں کے متعلق تھی۔ اس کی سوچوں پہ بالکل خاموش لب سے کسی اور طرف توجہ مبذول کرواتی اس کی الجھے دماغ کو سکون آنے لگا۔ جو بھی ہوا کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ زیر لب ترنم سے تلاوت کرنے لگی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہمایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، بار بار دیوار پہ آویزاں گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کو۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں مگر دروازہ ہنوز ساکت و جامد تھا۔ باہر بھی خاموشی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے آنے لگے، نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کیا پتہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پتہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہو۔ اس نے بے اختیار اس کے لیے دعا مانگی تھی۔ دفعتاً گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز۔ وہ مڑ کر دروازے کو پیاسی نظروں سے دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز اور پھر بھاری بھاری چرچراہٹ کے ساتھ جب دروازہ کھلا، کیپ اور اسٹک ہاتھ میں لیے وہ تھکا تھکا سا یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر چند قدم آگے آیا۔ دفعتاً اسے بیٹھا دیکھ کر ہمایوں کے قدم تھمے، چہرے پہ حیرت بھی اور ناگواری بھی امڈی۔ تم ادھر کیوں ہو؟ السلام علیکم، آپ کا ویٹ کر رہی تھی، آپ نے بہت دیر لگا دی۔ وہ آہستہ سے بولی۔ میں دیر سے آؤں یا جلدی آؤں، خدا کے لیے میرا انتظار مت کیا کرو۔ اس نے بہت تحمل سے اس کا بیزار لہجہ سنا، پھر دھیرے سے بولی۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ خیریت مر نہیں گیا تھا
100 کام ہوتے ہیں، اگر آئندہ تم مجھے ادھر بیٹھی ملی تو میں گھر ہی نہیں آیا کروں گا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو محمل، وہ جھڑک کر کہتا تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس نے بڑے صبر اور ضبط سے آنسو پی لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا۔ تب اس نے گود میں دھرے ہاتھ اٹھائے اور اپنی ویل چیئر کو کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ کبھی تو اسے احساس ہوگا کہ یہ وہی محمل ہے جو کبھی اس کی من چاہی بیوی تھی، اور جب وہ یہ محسوس کرے گا تو پلٹ آئے گا۔ اسے یقین تھا، اور یہی یقین اس نے دل میں اٹھتے درد کو دلا کر دبایا تھا۔ وہ تارکول کی سڑک پہ آج بلقیس کے ساتھ اپنی ویل چیئر پہ جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اس کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ڈالتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی معذوری میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ بلقیس ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر دھکیل رہی تھی۔ وہ آج بھی اسے نہیں سن رہی تھی، بس خاموش مگر پرسکون نگاہوں سے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ ٹھہراؤ اس کی شخصیت کا حصہ بن رہا تھا۔ بلقیس، تمہیں میرے تایا کے گھر کا پتہ ہے؟ ایک دم ہی کسی خیال کے تحت وہ چونکی اور پھر پوچھ لیا۔ نہ بی بی، میں تو کبھی ادھر نہیں گئی۔ اچھا، مگر مجھے راستہ یاد ہے، تم مجھے ادھر لے چلو۔ پیدل؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، نہیں دور نہیں ہے، جتنا فاصلہ یہاں سے مرکز تک کا ہے اتنا ہی ہے، میں پیدل بھی جایا کرتی تھی۔ اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب وسیم سے اپنے رشتے کا سن کر وہ روتی ہوئی پیدل ہی مسجد کے سامنے سڑک پر آ گئی تھی، اور اس نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور پھر چلیں، پھر ٹھیک ہے، آپ راستہ بتائیں۔ بلقیس کی آواز پہ وہ یادوں کے ہجوم سے نکلی اور راستہ بتانے لگی۔ چھوٹی سڑک ایک سے ایک راستہ پل سے ہوتا ہوا ان کے سیکٹر میں جاتا تھا، جس سے وہ 20 منٹ میں ادھر پہنچ سکتے تھے۔ آج وہ 20 منٹ ایک پوری صدی لگ رہے تھے۔ وہ اس راستے پہ جاتے ہی دور کہیں کھو گئی تھی۔ نہ جانے وہ سب کیسے ہوں گے، اتنے ہی عیش و آرام سے رہ رہے ہوں گے کہ جتنے پہلے رہتے تھے۔ کیا ان میں سے کسی نے بھی اس کو یاد کیا ہوگا؟ کبھی وہ ہسپتال بھی آئے ہوں گے یا نہیں؟ اور نہ جانے فواد نے جا کر ہمایوں سے کیا کہا تھا جس پہ فرشتے روئی تھی۔ بہت یاد کرنے پہ بھی ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں آئی جو وہ ہمایوں سے یوں کہہ سکتا تھا، یا شاید اس کے سوچنے کی صلاحیت اب سست ہو رہی تھی۔ یہ گھر ہے آپ کا جی؟ بڑا سونا ہے جی، بلقیس کہہ رہی تھی، اور وہ چونک کر اس اونچے عالیشان محل نما گھر کو دیکھنے لگی۔ اس کا پینٹ، کھڑکیوں کے شیشے، بیرونی گیٹ بدل گیا تھا، وہ پہلے سے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 21 سال گزارے تھے، اور پھر اسی سے وہ ایک رات نکالی گئی تھی۔ بظاہر رخصتی کی آڑ میں اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بیل بجاؤ بلقیس۔ بلقیس آگے بڑھی اور گھنٹی بجائی۔ چند ہی لمحوں بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی دوڑتا ہوا گیٹ کھولنے آ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ٹھہر سی گئی۔ وہ اتنے سالوں بعد کسے دیکھنے جا رہی تھی؟ فواد، حسن، آغا جان۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کسی نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ وہ حلیے اور لہجے سے ملازم لگتا تھا۔ بلقیس نے جواباً محمل کو دیکھا تو ہمت متجمع کر کے بولی، آغا کریم گھر پہ ہیں؟ ملازم کے چہرے پہ ذرا سی الجھن ابھری۔ کون آغا کریم؟ آغا کریم جو اس گھر کے مالک ہیں، جن کا یہ گھر ہے اور یہ ہاؤس نمبر 230 ہے نا؟ آہو جی، یہ 230 ہے، مگر یہ تو چودھری نذیر صاحب کی کوٹھی ہے، ادھر تو کوئی آغا کریم نہیں رہتے۔ بی بی، کہیں ہم غلط گھر میں تو نہیں آ گئے؟ بلقیس نے ہولے سے کہا تو اس نے سختی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، یہی گھر ہے، آغا کریم 7 سال پہلے ادھر ہی رہتے تھے۔ 7 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے میڈم جی، خدا جانے وہ کب ادھر آئے ہوں گے۔ اچھا، آپ ٹھہرو، میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔
وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ایک نوجوان کے ہمراہ ہوئی۔ جی فرمائیے۔ وہ 20-21 برس کا مہذب اور شائستہ سا نوجوان تھا۔ وہ ادھر آغا کریم اور ان کی فیملی رہتی تھی۔ وہ لوگ کدھر گئے؟ میم ہم 2 سال سے ادھر رہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ہم نے ایک شخص عامر صاحب سے یہ گھر خریدا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کو آغا کریم نے یہ بیچا ہو، مگر میں نے ان کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ آغا جان نے یہ گھر بیچ دیا؟ مگر کیوں؟ وہ شاکڈ سی رہ گئی۔ معلوم نہیں میم، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس نے نفی میں دائیں سے بائیں سر ہلایا۔ لڑکا معذرت کر کے واپس چلا گیا اور وہ پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ بی بی ہمسایوں سے پوچھتے ہیں۔ اور اس کے منع کرنے سے قبل ہی بلقیس ساتھ والے گھر کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ اس گھر میں کون رہتا تھا؟ خاصا جانا پہچانا سا گھر تھا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل 1 منٹ بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ محمد نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ ادھر کھلے گیٹ کے اس پار بریگیڈیئر فرقان کھڑے تھے۔ شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پہ نفاست سے تراشدہ داڑھی اور پھر مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ السلام علیکم لٹل گرل، میں کافی دیر سے آپ کو ٹیرس سے دیکھ رہا تھا، آئیے اندر آ جائیں۔ انہوں نے گیٹ پورا کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئے۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی اندر روش پہ لے آئی۔ ادھر آ جائیے۔ وہ لان میں گھاس پہ رکھی لان چیئرز کو جوڑنے لگے، یوں کہ ویل چیئر کی جگہ بن جائے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھے اور بہت شائستگی سے پوچھنے لگے۔ ان کا مخصوص لب و لہجہ اس طرح بھاری تھا، البتہ سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور سر جھکا لیا، پھر کچھ سوچ کر اس جھکے سر کے ساتھ کہنے لگی، میرا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں جانتا ہوں، میں آپ کو دیکھنے کے لیے ہسپتال آتا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی۔ اچھا، اور پھر اسے یاد آ گیا۔ ہاں مجھے نرس نے بتایا تھا۔ تو وہ آپ تھے؟ جی ہاں، وہ دھیمے سے مسکرائے۔ آپ کی امانت نے میری زندگی بدل دی تھی بیٹا۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے 2 سال پہلے وہ پیمفلٹ نہیں کھولے۔ پھر زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ ہر جگہ اندھیرے دکھنے لگے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو کھول لیا۔ میرا خیال تھا کہ کوئی تنظیم کا لٹریچر ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کا منشور، مگر ان میں تو صرف قرآن کی آیتیں تھیں اور ان کا سادہ ترجمہ۔ میں پڑھتا گیا اور پھر سب بدل گیا، سب ٹھیک ہو گیا۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے ساری بات سمیٹ دی۔ وہ چپ چاپ انہیں سنتی رہی۔ آپ کچھ عرصے پہلے گھر شفٹ ہو گئی تھی، مجھے پتہ چلا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آئی ایم فائن۔ پھر لمحے بھر کے توقف کے بعد بولی، آغا جان وغیرہ کدھر ہیں؟ انہوں نے گھر کیوں بیچ دیا؟ جن دنوں وہ گئے تھے میں ملک سے باہر تھا، بس ملازم سے ہی تھوڑا بہت سنا تھا کہ شاید تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا کر لیا اور گھر بیچ کر رقم تقسیم کر کے الگ الگ جگہوں پہ شفٹ ہو گئے۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی میرے ملازم نے ہی بتایا تھا۔ کب کی بات ہے یہ؟ کب بیچا انہوں نے گھر؟ آپ کے ایکسیڈنٹ کے تقریباً 1.5 سال بعد۔ اوہ! اس کے لب سکڑے اور پھر اس نے گہری سانس لی۔ کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ وہ کہاں گئے ہوں گے؟ اب میں ان سے کدھر ملوں؟ قطعی نہیں۔ انہوں نے معذرت خانہ انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے کبھی اتنے تعلقات ہی نہ تھے۔ ہاں، آغا اسد کے بارے میں نے ایک دوست سے سنا تھا، وہ کلب میں آغا اسد کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ پہ وہ چونکی، دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا سنا تھا؟ یہی کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتہ چلا؟ وہ سانس روک کے ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، انہیں افسوس ہوا۔ کب ہوا یہ؟ چند لمحے بعد اس کے لب پھڑپڑائے، آنکھیں پتھر سی ہو گئی تھیں۔
غالباً 5 سال قبل، ان کے گھر بیچنے کے 6 سال ماہ بعد، اور ان کے بچے معاذ اور معیز تو بہت چھوٹے تھے۔ معلوم نہیں یتیم بچے تو پھر مجبوراً رشتہ داروں کے تسلط میں ہی رہتے ہیں۔ اللہ ان پر رحم